یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم بہن بھائی اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ میری چھوٹے بھائی خالد کا پڑھنے میں بالکل دل نہ لگتا تھا، وہ اکثر اسکول سے بھاگ جاتے۔ بڑا بھائی ان کی شکایت کو سکھا دیتے تو خالد کی خوب پٹائی کرتے۔ جب خالد کو مار پڑتی تو میں بہت دکھی ہو جاتی کیونکہ مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ جب ہم ساتھ اسکول جاتے ہر قدم پر وہ میرا خیال رکھتے تھے۔ میں ان کو سمجھاتی، خالد بھائی پڑھائی میں دل لگاؤ اور اسکول سے نہ بھاگو، کیونکہ امی ابو کی آرزو ہے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو کچھ بن پائیں گے۔ وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ بڑے بھائی آبا جو میٹرک میں تھے، انہوں نے کسی طرح کھوج لگا دیا کہ خالد اسکول سے بھاگ کر کہاں جاتا ہے۔ اسکول سے کچھ فاصلے پر ایک چوڑی سی گلی تھی۔ اس کے نکڑ پر دکان کے اوپر کچھ خوبصورت پینٹنگ آویزہ ہوتی تھی۔ آرٹ کے دل دادا لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے رک کر فن کے یہ نمونے دیکھتے تھے۔ کسی شوقین کو کوئی پینٹنگ پسند آ جاتی تو اسے خرید لیتا۔ خالد کو غالباً بچپن سے ہی فطری طور پر آرٹ سے دلچسپی تھی، تبھی وہ آتے جاتے رک کر پینٹنگ دیکھتا۔ اس کی اشتیاق کو دیکھ کر آرٹسٹ نے اس سے کہا، اگر تم کو تصویر بنانے سے دلچسپی ہے تو میرے شاگرد بن جاؤ، تمہیں یہ فن سکھا دوں گا۔ خالد کی دلی مراد بار آئی، وہ اس آرٹسٹ کا شاگرد بن گیا جس کا نام شہراز تھا۔ خالد اپنا یہ شوق پورا کرنے کی خاطر اسکول میں آدھے پیریڈ اٹینڈ کرتا اور کبھی آخری 2 چھوڑ دیتا اور شہراز کے پاس چلا جاتا۔ خالد نے بہت جلد پینٹنگ سیکھ لی۔ وقت گزرتا رہا، اب وہ 18 برس کا تھا۔ ابو اور عابد بھائی پریشان تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔ ان کے خیال میں خالد نے تعلیم حاصل کی، نہ کوئی ہنر سیکھا تھا۔ عابد بھائی میٹرک کے بعد والد صاحب کے ساتھ ان کے کام میں معاونت کرنے لگے۔ انہوں نے باپ دادا کا ہنر سیکھ لیا، جبکہ خالد کو خیرات کے کام سے سخت نفرت تھی، جبکہ وہ آرٹ اسٹوڈیو چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ آرٹسٹ اس کو ہمت افزائی کے طور پر ماہانہ کچھ رقم دیتا تاکہ اس میں جو مصوری کی صلاحیت ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ ابو خالد کو سمجھا کر تھک گئے، اس کو مارنا پیٹنا اور ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اس کو نکما کمچور کہتے کہ مفت کی روٹیاں توڑتا ہے۔ تنگ آ کر خالد نے گھر چھوڑ دیا، اپنے استاد آرٹسٹ کے پاس رہنے لگے۔ اب وہ گھر نہیں آتے تھے۔ ایک ماہ بعد ابو اور بڑے بھائی کو معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ادھر آرٹسٹ کے گھر والے میرے بھائی سے بہت پیار کرنے لگے تھے، اس کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتے۔ وہ اپنوں کو بھول گیا۔ امی خالد کو نہ بھولی تھی، ممتا ان کو بے چین رکھتی تھی۔ وہ شہراز کے گھر جا کے خالد کو برا بھلا کہہ کر آ جاتی اور کچھ خرچہ بھی دے آتی۔ سال یوں ہی گزر گیا۔ 1 سال بعد والد صاحب کو پھر جوش آیا۔ وہ شہراز کے گھر گئے اور زبردستی بیٹے کو وہاں سے لے آئے۔ 2 دن گھر میں بند رکھا۔ میرا دوسرے نمبر کا بھائی اسلام آباد پڑھنے گیا تھا، وہاں ملازمت کر لی۔ والد نے ساجد بھائی کو بلوا کر خالد کو حوالے کر کے کہا کہ اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جاؤ، ورنہ پھر سے یہ آرٹ اسٹوڈیو چلا جائے گا اور مزید نکما ہو جائے گا۔ ساجد بھائی خالد سے بہت شفقت اور پیار سے پیش آئے۔ وہ پیار کا ترسا ہوا تھا۔ مجلی بھائی سے کہا، آپ جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا۔ بھائی نے اسلام آباد میں کام شروع کر رکھا تھا۔ خالد نے ان کا کام سنبھالا۔ اس کو جتنی رقم کی ضرورت ہوتی مجلی بھائی دے دیتے تھے۔ ان کے پاس ایک لڑکا ملازمت کرتا تھا، اس کا نام صابر تھا۔ ایک روز کچھ یوں ہوا کہ صابر کو کچھ لوگ پکڑنے کے لیے آ گئے۔ خالد نے کہا، کیا بات ہے، تم اس کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہو؟ وہ بولے، اس نے 2 سال قبل ہم سے اپنی بہن کی شادی پر 20,000 روپے قرض لیے تھے، وہ اب تک ادا نہیں کیے۔ آج ہم وصول کر کے رہیں گے یا پھر اس کو ساتھ لے جائیں گے۔ خالد بھائی نے رقم ادا کر کے قرض خواہوں سے صابر کو چھڑا لیا۔ اس کے گھر والے بہت مشکور ہوئے۔ صابر کی ماں شکریہ ادا کرنے دکان پر آئیں اور اصرار کیا کہ ہمارے گھر آئیے اور کھانا کھائیے۔ خالد بھائی نے بہت ٹالا، وہ اصرار کرتی رہیں تو حامی بھر لی۔ اگلے روز خالد ان کے گھر گیا۔ صابر کے گھر والے بہت خوش ہوئے، اچھے لوگ تھے۔ شوہر اور ایک بیٹا دبئی گئے ہوئے تھے۔ خاتون اپنی 2 بیٹیوں اور صابر کے ہمراہ رہتی تھی، جبکہ بڑی لڑکی کی شادی ہو چکی تھی۔ اب خالد وقتاً فوقتاً صابر کے گھر جانے لگا۔ گھر جیسا ماحول پیار ملتا تو خوش ہوتا۔ اسی دوران صابر کی ماں نے سوچا کہ کیوں نہ خالد کو داماد بنا لو، لڑکا سیدھا سادہ اور اچھا ہے، نرم دل با اخلاق ہے۔ اس کی لڑکی کا نام فیروزہ تھا۔ دونوں بہنیں بہت کم خالد کے سامنے آتی، وہ سلام کر کے دوسرے کمرے چلی جاتی۔ ان کی ماں باتوں باتوں میں خالد کو جتلانے لگی کہ وہ لڑکیوں کی رشتے کی خاطر پریشان رہتی ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں میرا۔ اس خاتون نے میرے بھائی کو باور کرا دیا کہ وہ فیروزہ کا رشتہ اسی دینا چاہتی ہیں۔
ایک روز بھائی دکان پر تھا، فیروزہ کا فون آ گیا، بولی امی نے بلایا ہے، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اسپتال لے کے جانا ہے، فوراً آ جائیے۔ خالد نے ساجد بھائی کی گاڑی نکالی اور ان کے گھر پہنچا۔ یہاں کی پتہ چلا کہ فیروزہ گھر پر اکیلی ہے، ماں اور بہن کہیں گئی ہوئی ہیں۔ خالد نے اس کی والد کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ گھر میں کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں اور آپ کو اس لیے بلایا کہ اس رشتے سے انکار نہ کریے، امی آپ سے میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں مگر میں معذور ہوں۔ لڑکی کی بات سن کے میرا بھائی ہکا بکا رہ گیا، سوچا بھی نہ تھا کہ یہ لڑکی ایسی جرات کرے گی۔ وہ بولا آئندہ ایسا نہ کرنا، مجھے فون بھی مت کرنا، اگر تمہارے گھر والوں میں سے کوئی آ جائے تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس کے بعد وہ ان کے گھر نہ گیا تو دکان کے پتے پر اس کے نام پر خط آیا، لکھا تھا کیونکہ میں ایک معذور لڑکی ہوں اسی وجہ سے تم میرا رشتہ ٹھکرا رہے ہو، فیروزہ۔ خالد کو بہت حیرانگی ہوئی، وہ پریشان ہو گیا، بظاہر وہ معذور نہ دکھائی دیتی تھی، اس نے کبھی غور نہ کیا تھا کہ وہ ایک ہاتھ اپنی دوپٹے یا چادر کے اندر رکھتی تھی۔ دراصل بچپن میں گر جانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس ہاتھ سے کام سر انجام نہ دے سکتی تھی۔ 2-4 دن خالد اس خط کی وجہ سے پریشان رہا، پھر وہ اس لڑکی کے بارے میں ہمدردی سے سوچنے لگا۔ اسی دوران میں اور امی منجلے بھائی سے ملنے اسلام آباد آئے تو خالد نے مجھ سے اپنی الجھن کا ذکر کیا تو میں نے کہا بھائی کسی معذور کو سہارا دینا اچھی بات ہے لیکن امی ابو ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر تم کہو تو میں امی سے بات کروں تاکہ وہ فیروزہ کو دیکھنے آ جائیں۔ پھر میں نے ہی امی سے بات کی، وہ بولی لڑکی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہمیں ان کے گھر لے گیا، امی نے لڑکی دیکھی اور گھر آ کر کہا خالد یہ رشتہ ٹھیک نہیں، لڑکی اور اس کے گھر والے ٹھیک ہے تو بھی اپنا فیصلہ بدلو کیونکہ لڑکی معذور ہے۔ ہم پر برادری والے ہنسیں گے، سارے زمانے میں ان کو یہی بہو ملی تھی۔ ماں کا جواب سن کر میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ ہمارے واپس گھر آنے کے بعد خالد نے صابر کے گھر آنا جانا دوبارہ شروع کر دیا۔ ایک روز فیروزہ کی ماں نے بھائی سے کہا کہ بیٹا تم اگر رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو لے آؤ تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ اس نے جواب دیا جو کرنا ہے وہ مجھے خود کرنا ہے، میں خود اپنی زندگی کا مالک ہوں، میرے گھر والے نہیں۔ جب ساجد کو معلوم ہوا کہ خالد صابر کے گھر اس لیے جاتا ہے کہ اس کی بہن سے رشتے کرنے کا امیدوار ہے تو انہوں نے خالد کو ملازمت سے فارغ کر کے کہا تم اسلام آباد سے واپس گھر روانہ ہو جاؤ، میں تم کو اپنے پاس نہ رکھوں گا۔ وہ چند دن لاہور رہ کر واپس اسلام آباد چلا گیا۔ مجلی بھیا سے کہا کہ وہ ان کا کہا مانے گا اور ان کے پاس رہے گا، فیروزہ کے گھر والوں سے ناتا نہ رکھے گا۔ ساجد بھائی نے دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن خالد نے جھوٹ کہا تھا، وہ فیروزہ سے رابطے میں تھا۔ فیروزہ کی ماں نے ایک روز کہا کہ میرا خاوند بیٹا دبئی سے آ رہے ہیں، خالد تم اور صابر ایئرپورٹ جا کر ان کو لے آؤ۔ بھائی صابر کے ہمراہ ایئرپورٹ چلا گیا۔ 2-4 دن گزرے تو فیروزہ کی ماں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں فیروزہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تب اس شخص نے بیوی کو جواب دیا کہ میں نے فیروزہ کے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے، لڑکا دبئی میں اچھا کما رہا ہے، جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں وہ بھی وہیں ملازم ہے، میں اس کی والد کو زبان دے آیا ہوں، تم خالد کو جواب دے دو اور اس کو گھر آنے سے بھی منع کر دو۔ جب صابر نے خالد کو یہ بات بتائی تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ فیروزہ پر خفا ہوا کہ جب تمہارے گھر والوں نے کسی اور کو منتخب کرنا تھا تو مجھے کیوں گھیرے رکھا۔ دل برداشتہ ہو کر اس نے صابر والوں سے قطع طلق کر لیا۔ اب خالد کا دل اسلام آباد میں نہ لگتا تھا، وہ واپس گھر آ گیا۔ دل گرفتہ رہنے لگا، چاہتا تھا دوبارہ اپنے استاد کے پاس آرٹ اسٹوڈیو جائے لیکن والد کے ڈر سے نہ جاتا۔ میں نے مشورہ دیا کہ تم شہروز مصور کے پاس چلے جاؤ اور دوبارہ پینٹنگ کا فن سیکھ لو، تمہارا رجحان ہے تو اسی فیلڈ میں، نام کماؤ گے اور پیسہ بھی۔ ابو کو چھوڑو، وہ اس بات کو نہ سمجھیں گے۔ میرے کہنے پر وہ پھر سے مصوری سیکھنے لگا۔ اسی طرح تنہائی کا احساس کم ہوا اور اس کا جی لگ گیا۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے سامنے کرایہ دار آئے، ان کی لڑکی کو مصوری کا شوق تھا، وہ بھی پینٹنگ سیکھنا چاہتی تھی، یوں اس کی واقفیت خالد سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں خالد کو پتہ چلا کہ ماں ناز نے پڑوسیوں کی لڑکی ہے اور گھر والے قریب رہتے ہیں، وہ خوش ہوا، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ اب میرے بھائی کے دل کو کچھ سکون آ گیا، سوچتا تھا کہ ایک جگہ سے دکھ ملا ہے تو دوسرا سہارا مل گیا ہے۔ وہ لڑکی بھائی کی ہم خیال ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ اب وہ گھر بھی آنے لگی، ہم سے باتیں کرتی، خالد ہوتا تو اس سے بھی بات چیت کرتی۔
گھر والوں نے اعتراض نہ کیا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ماناز شادی شدہ ہے، لیکن خالد کو علم نہ تھا۔ اس لڑکی نے بھی خالد سے ذکر نہ کیا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلی، اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ خالد گلی میں کھڑا تھا، اس نے دیکھا مگر یہ نہ سوچا کہ یہ بچی کس کی ہے۔ جب اس کی ملاقات خالد سے آرٹ اسٹوڈیو میں ہوئی تو اس نے ماہناز سے پوچھا، اس روز تم کس کی بچی کو اٹھائی ہوئی تھی؟ وہ بولی، میری بیٹی ہے، بیمار ہو گئی تھی، ڈاکٹر کو دکھانے جا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ایک بار پھر خالد کا دل زخمی ہو گیا۔ اس نے کہا، ماہناز تم نے پہلے مجھے یہ بات کیوں نہ بتائی کہ تم شادی شدہ ہو؟ اب کبھی مجھ سے کلام نہ کرنا، تم کسی اور کی امانت ہو۔ میری اپنے شوہر سے طلاق ہو چکی ہے، تبھی میں والدین کے گھر رہتی ہوں، ماہناز نے جواب دیا۔ خالد پریشان رہنے لگا۔ ماہناز متعلقہ بھی، دوسری بار دل آیا بھی تو ایک طلاق شدہ پر۔ ظاہر ہے والدین اس کے ساتھ خالد کی شادی کیوں کر سکتے تھے؟ وہ اپنی پسند بتانے کی بھی جرات نہ کر سکتا تھا۔ ابو کا مزاج اچھی طرح جانتا تھا، وہ اس کا مصور بننا پسند نہ کرتے تھے، تو طلاق یافتہ ایک بچے کی ماں سے شادی کرنا کیوں کر منظور کرتے؟ خالد ایک بار پھر گمسم رہنے لگا، پریشان تھا، کیا کرے؟ دل کا سکون لٹ گیا۔ فیروز سے معاملہ ہمدردی کا تھا، تب بھی پریشانی ہوئی تھی، لیکن یہاں معاملہ تو دل کا ہے۔ ماہناز اس کو بھاگ گئی تھی، ڈرتی ڈرتی امی کو بتایا۔ انہوں نے ابو سے بات کی کہ خالد سامنے والے لڑکی ماہناز سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو نے جوتا اٹھا لیا کہ اس لڑکے کا دماغ خراب ہے، پہلے پڑھائی چھوڑ دی، پھر مصوری کو دوڑا، ادھر سے پکڑ کے لائے، عمر بھر کے لیے نکما نہ ہو جائے۔ مشکل سے میٹرک کیا، پھر منجلے بھائی نے کام پر لگایا، وہاں معذور لڑکی سے عشق لڑایا، اور اب متعلقہ اور ایک بچی کی ماں پسند آ گئی۔ اس کا نفسیاتی اسپتال میں علاج کرانا ہوگا، اس کی دماغ کی کوئی کیل ڈھیلی ہے۔ باپ کی لان تان سن کر خالد گھر سے چلا گیا۔ وہ پھر اپنے استاد کے اسٹوڈیو میں رہنے لگا۔ اسٹوڈیو میں مصوری سیکھنے ماہناز آنے لگی، دونوں کی ملاقات ہوئی، دوستی اور گہری ہو گئی۔ امی سب سے زیادہ پریشان کہ بڑی مشکل سے لوٹ کے گھر آیا تھا، پھر چلا گیا، مگر کیا کر سکتی تھی؟ والد اب دوبارہ اس بیٹی کی شکل دیکھنا نہ چاہتے تھے۔ ایک روز پتہ چلا کہ ماہناز گھر سے غائب ہے۔ وہ خالد کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھی، کیونکہ یہاں رہ کر دونوں کی شادی ممکن نہ تھی۔ اس کے گھر والے راضی تھے اور نہ میرے والدین۔ انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی اور اسلام آباد میں کہیں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ بھائی نے مصوری جاری رکھی، جبکہ ماہناز ملازمت کرنے لگی، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھیں، پہلے بھی ملازمت کر چکی تھیں۔ اس کو اچھی جاب مل گئی۔ ماہناز کی بچی اس کی ماں کے پاس پرورش پاتی رہی، اور میرے والد اور بھائی نے خالد سے کوئی رابطہ نہ رکھا، اور نہ ہی اس نے رابطے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 14 برس بیت گئے۔ اسی عرصے میں حالات تبدیل ہوتے رہے۔ ہمارے دونوں بھائی خوب کما رہے تھے، والد صاحب عمر رسیدہ ہو گئے تھے، اور امی خالد کی یاد میں برا حال کیے تھی۔ ہم بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک دن ابو نے اخبار میں خبر پڑھی جو خالد کے بارے میں تھی۔ ان کو اپنی بنائی ہوئی تصویر پر ایوارڈ ملا تھا، اور وہ تصویر بھاری قیمت میں فروخت ہوئی تھی۔ بیرون ملک کسی تصویری نمائش میں بہت سے ملکوں کے مصوروں کی بنائی ہوئی پینٹنگ میں خالد کا شاہکار اول قرار پایا تھا۔ بھائی کا بڑا نام ہوا تھا۔ آج میرا بھائی لندن میں رہتا ہے، وہ کامیاب مصور ہے اور امیر آدمی ہے۔ وہی لڑکا جو میرے والد کی نظر میں نکما اور آوارہ تھا، جس نے بامشکل میٹرک پاس کیا تھا، وہ آج لوگوں کو آٹوگراف دیتا ہے اور ایک پوش علاقے میں قیمتی گھر میں رہتا ہے۔ ماہناز نے اس کے ساتھ وفا کی، زندگی کے ہر موڑ پر شانہ بشانہ اس کے ساتھ محنت کی، کام کیا، برے وقتوں میں اس کا سہارا بنی، اس کو ڈھارس دیتی رہی۔ وہ خود تو کامیاب مصور نہ بن سکی، لیکن خالد کو کامیاب آرٹسٹ بنا دیا۔ یہ ہے محبت کا صلہ اور محبت کرنے والی کی سچی کہانی۔ دونوں کی محبت مثالی ہے، جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ بھائی جب آتے ہیں ہم بہن بھائیوں سے ملتے ہیں، لیکن نہیں ملتے تو ابو سے نہیں ملتے۔ وہ آج تک خالد سے اس وجہ سے ناراض ہیں کہ انہوں نے پڑوسی کی لڑکی سے کورٹ میرج کی۔ لڑکی کے والدین نے جس پریشانی کو جھیلا وہ وہی جانتے ہیں۔ بعد میں ان کی ماہناز سے صلح ہو گئی، وہ اپنی بیٹی بھی لے گئی، تاہم اس کے والدین ہم لوگوں سے اب تک گریزاں ہیں۔ انہوں نے ماہناز کے جانے کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا تھا جو ہمارے مکان کے مقابل تھا۔ ہمارے محلے میں بھی دوبارہ قدم نہ رکھا کہ بیٹی کے گھر سے چلے جانے کی وجہ سے محلے میں ان کی کافی بدنامی ہوئی تھی۔